اب آتے ہیں ہم سورہ بقرہ۔ یہ جو سورہ فاتحہ تھی یہ مکی ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مکمل سورت تھی جو نازل ہوئی۔ 7 آیات ہیں، اس سے پہلے 7 آیات اور بھی نازل ہوئی، 4 آیتیں 4 مقامات سے، لیکن یہ کہ وہ صورتیں نہیں تھی پوری، وہ ان کا ایک حصہ تھا، جزء تھا۔ یہ مکمل صورت تھی جو پہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ترتیب میں 5ویں نمبر پر ہے یا 6 نمبر پر، لیکن یہ کہ مکمل صورت پہلی۔ اور سورہ بقرہ جو ہے یہ 2/3 قرآن نازل ہونے کے بعد اتری ہے، یعنی یہ مدنی ہے۔ 20 پاروں کے لگ بھگ قرآن مکے میں اترا ہے، اس کے بعد یہ مدینہ کے ابتدائی 2 سالوں میں، یعنی ہجرت کے بعد اور غزوہ بدر سے پہلے بیشتر آیات اس کی اس دوران نازل ہوئی ہیں۔ 286 آیات ہیں اور سب سے بڑی صورت، یعنی 40 رکوع ہیں اس کے بعد اگر کوئی صورت ہے تو 24 رکوع سورہ اعراف کے ہیں، اور یہ کہ 20 رکوع جو ہے نا وہ سورہ انعام اور سورہ آل عمران، اور اس طرح ایک سورہ نساء کے بھی 24 ہیں۔ تو یہ بڑی صورتیں، لیکن یہ ان کے مقابلے میں دگنی ہے، 40 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک آیت وہ بھی ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات کی سردار قرار دیا ہے، وَهِيَ سَيَّدَةُ آیات القرآن، یعنی آیت الکرسی، وہ بھی اسی میں ہے۔ اور اس کی اور سورہ آل عمران کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی یعنی فضیلتیں بھی بیان کی ہیں۔ اور ایک فضیلت تو یہ بھی ہے کہ آخرت میں یہ دونوں صورتیں 2 بدلیوں کی طرح نمودار ہوں گی، اور جن لوگوں کو ان کے ساتھ خصوصی شغف ہوگا، ان کو پڑھیں گے، ایک محبت رکھیں گے ان سے، تو وہ ان کے اوپر سایہ فگن ہو جائیں گی جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک یعنی جوڑا ان کا وہاں پہ بھی اکٹھی، یہاں مصحف میں بھی اکٹھی ہیں، وہاں بھی ساتھ آئیں گی۔ ویسے اگر آپ انہیں دیکھیں ظاہری طور پر بھی تو ان کے مضامین کے اندر بڑی ہمانگی ہے۔ دونوں کا شروع ہوتی ہیں الف لام میم سے ہوتی ہیں، دونوں کے اول میں جو ہے نا وہ قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے، آخر میں دعائیں ہیں، تو اس اعتبار سے اور بھی بہت سی مناسبتیں ان میں۔ اور ایک یہ کہ امت مسلمہ سے، کہ دونوں میں نصف آخر میں امت مسلمہ سے خطاب ہے، اور سورہ بقرہ کے شروع میں بنی اسرائیل سے، اور سورہ آل عمران کے شروع میں جو نصارہ ہیں ان سے خطاب کیا گیا ہے۔ اس کے جو پہلے 4 رکوع ہیں، سورہ بقرہ کے پہلے 4 رکوع، یہ یوں سمجھیے کہ قرآن مجید جو مکے میں نازل ہوا اس کے خلاصہ ہیں۔ ان 4 رکوعوں میں اس کے مضامین کا خلاصہ آ گیا ہے۔ البتہ اس میں جو منطقی ترتیب بنے گی، دیکھیے وہ تو یہ بنے گی کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ جیسے یہاں آیا نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کا ایک تعارف آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا مخاطب کون ہے؟ انسان، اس انسان کا ایک تعارف آتا ہے۔ پھر وہ ان کے درمیان جو آپس میں مقام اور حیثیت کیا ہے، انسان کو اللہ نے کیا مقام دیا، پھر اس کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر اس کی ذمہ داریوں کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کیا ذمہ داری عائد کی ہے۔ اور اس کے بعد یہ والا بات آتی جو جہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ لیکن یہ قرآن مجید اصل میں کتاب نہیں ہے، یہ جو ترتیب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ کتاب کی ترتیب ہے۔ قرآن مجید در حقیقت اللہ کے خطبات ہیں، تو خطاب تو وہاں سے شروع کیا جاتا ہے نا، جو آپ کے سامنے سچویشن ہو وہاں سے آپ بات پکڑ کے چلتے ہیں، پھر اس کے ساتھ جو بھی آپ جوڑتے چلے جاتے ہیں اس مضمون سے متعلقہ چیزیں۔ تو قرآن کا اصل انداز یہ ہے، لہٰذا شروع بات یہاں سے کی۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اور عرب میں ان کا رواج تھا، ان کے معنی معلوم نہیں ہمیں۔ یہ مختلف صورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہمیں ملتے ہیں، اور 1 بھی ملتا ہے، 2 بھی ملتے ہیں، 3 بھی ملتے ہیں، 5 بھی ملتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے معنی کیا ہیں یہ ہمیں تعین کے ساتھ معلوم نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ یہ پکی بات ہے کہ یہ عرب میں اس کا رواج ضرور تھا، وگرنہ لوگ اعتراض کرتے کہ یہ کیا محمل بات ہے جو آپ نے کی ہے۔ تو کسی نے اعتراض نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے وہاں اس کا اس زمانے میں رواج تھا، آج ہم نہیں جانتے۔ ذالک الکتاب لا ریب، اچھا یہ جو حصہ ہے اسے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ مدینہ ہے، اور مدینہ میں مسلمان تو ہیں لیکن یہاں پہ پہلے سے یہودی رہتے ہیں۔ جہاں پہ آپ اکٹھے رہتے ہوں تو ایک دوسرے کے ساتھ آپ کی گفتگویں بھی ہوتی ہیں، ظاہر ہے کوئی ناراضگی اس طرح کی تو نہیں ہوتی، پہلے سے لوگ وہاں پہ رہتے تھے، تعلق داریاں تھیں، ایک دوسرے کی شادیوں میں بھی آتے تھے، تو تبادلہ خیالات ہوتا ہے۔ تبادلہ خیالات ہوتا ہے تو اعتراضات بھی ہوتے ہیں، اشکالات بھی پیش کیے جاتے ہیں، مختلف اپنی جو بھی باتیں ہیں ذہن دوسرے کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو بیک گراؤنڈ میں یہودی موجود ہیں، اور وہ مسلمانوں پر مختلف قسم کے سوالات بھی کر رہے ہیں، اور چونکہ اب وہ اپنے آپ کو اللہ والا کہتے ہیں، اور یہ نئے اللہ والے وہاں پہ آ گئے ہیں، تو وہ جو ایک طرح سے جو بھی ایک بحث مباحثے کی صورت ہوتی ہے وہ موجود ہے، جس کے پس منظر میں یہ اگر اس کو پس منظر میں رکھ کر ان آیات کو دیکھیں گے تو ذرا بہتر ہم ان کو جو ہے نا اپریشیٹ کر سکیں گے۔
ذالکل کتاب، اب دیکھیے وہ کتاب، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ویسے تو دیکھیں نا ہم ترجمہ کرتے ہیں یہ کتاب، لیکن اصل میں تو ذالکا دور کے اشارے کے لیے ہوتا ہے. تو ایک تو اس کا معنی یہ کیا گیا کہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ یہ کہنا در حقیقت جو ریچ میں ہو، رسائی میں ہو، تو وہ ذرا کمتر معلوم ہوتی ہے. کہتے ہیں گھر کا پیر لوکا، تو وہ پھر لوکی لگتی ہے. تو دور کا اشارہ اس لیے کیا کہ یہ عظیم، اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہے. اور ایک معنی اس کا یہ کیا گیا کہ یعنی جو یہودی ہیں ان کی جو کتاب ہے تورات، اس میں بھی اس کتاب کا ذکر ہے. ذالکل کتاب، وہ کتاب جو تھی تو اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں بھی ہیں، قرآن مجید کی عظمت کا ذکر بھی ہے. تو یہ وہی کتاب ہے، وہ کتاب جس کا ذکر تمہیں معلوم ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءکم ذالکل کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا دیکھیں، کوئی انسان اگر اس میں کوئی عقل نام کی شے ہو، بڑے سے بڑی بات بھی کرے گا لیکن کبھی اس انداز میں نہیں کہے گا کہ میری بات آخری ہے. وہ کہے گا یہ مجھے سمجھ میں آیا، ہو سکتا ہے میں ٹھیک ہوں، اور یہ بھی کہ ہو سکتا ہے کہ میری سوچ صحیح نہ ہو، اور کل ہو سکتا ہے اس سے بہتر بات لوگوں کو معلوم ہو جائے. انسان جب بھی بات کرے گا، عقل مند آدمی، تو اس میں شک کا عنصر ضرور بیچ میں رکھے گا. اسی لیے یعنی یوں سمجھیے کہ عقل کی انتہا کیا ہے؟ شک. سب سے عقل مندی کا مطلب کیا ہے؟ شکوک و شبہات کا شکار ہو جانا. تو یہ تو کسی نہ کسی درجے میں بندہ جو ہے نا وہ پتھر والی عقل ہوتی ہے، تو تب وہ جا کے وہ ریجڈ ہو جاتا ہے. نہیں تو وہ ہمیشہ اس عقل تو اسے یہی کہے گی کہ امکان ہے، خیال ہے، گمان ہے، یوں ہو. تو یہ یا پھر وہ کوئی الحکیم ہو جسے پتہ ہو میری بات حتمی ہے، اس سے آگے کوئی بات نہیں. تو چونکہ یہ کلام الحکیم کا ہے اس لیے اس نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں. انسان کی ہر بات میں شک ہوگا، تو الحکیم کی بات میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. ذالکل کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اب آپ دیکھیں پیچھے جوڑیں، اہدنا الصراط المستقیم، آپ نے مانگا ہمیں صراط مستقیم دو. اللہ نے کہا یہ لو، ھدی للمتقین. اچھا یہ متقین سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ جن کے اندر طلب ہے. اب ظاہر ہے تقویٰ کا ایک لیول ہے، وہاں تک پہنچیں گے، وہ تو اس پر چلیں گے تو پہنچیں گے، لیکن چلنے کے لیے بھی تو ایک طلب چاہیے نا. پانی پیاس بجھائے گا، لیکن کس کی پیاس بجھائے گا؟ جسے پیاس لگی ہوگی، وگرنہ یہ کہ رکھا رہے گا کوئی نہیں پیے گا. تو اسی طرح جس کے اندر طلب ہے تو اس کے لیے یہ ہدایت بن جائے گی. ویسے یہ ھدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے فائدہ وہ اٹھائیں گے جن کے اندر طلب ہوگی. وہ کون ہیں؟ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں غیب کا. غیب سے مراد کیا ہے؟ جو ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں نہیں آتا. دیکھیں آج کے عقل مند انسان کا مسئلہ کیا ہے؟ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں فزکس میں میں نے جو ہے نا وہ کوئی بڑے میدان مار لیا ہے، پی ایچ ڈی کر لی ہے، پتہ نہیں کون سے شعبے میں کیا کوئی نئی تحقیق کر لی ہے، تو اس سے وہ تو سمجھتا ہے کہ میں نے تو آج تک فرشتہ نہیں دیکھا، مجھے تو آج تک کوئی جن نظر نہیں آیا، میں نے تو خلاؤں کو جو ہے سیر کر لی ہے، مجھے خدا نظر نہیں آیا. فرعون نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ میں نے حامان میرے لیے بناؤ محل، میں اوپر چڑھ کے موسیٰ کے خدا کو دیکھوں. تو یہ تو نظر نہیں آئیں گے. تو جو ان آنکھوں پر یقین رکھتا ہو، ان کانوں تک اپنے آپ کو محدود سمجھتا ہو، اس کے لیے نہیں. جو اس سے آگے کی سوچ رکھتا ہو اس کے لیے یہ ہدایت ہے. متقی کون؟ یؤمنون بالغیب. پہلی بات یہ ہے جو غیب کے ماننے والے ہوں، ان دیکھے حقائق، جو جنہیں آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ چھو نہیں سکتے، زبان چکھ نہیں سکتی، وہ ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں آ نہیں سکتے، ان کو بھی جو تسلیم کریں وہ متقی. پہلی شرط متقی ہونے کی یہ ہے، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم رکھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے. رزق ہم یعنی صرف مال و اسباب بھی رزق نہیں ہے. اللہ نے عقل دی ہے، یہ بھی رزق ہے. علم دیا ہے، یہ بھی رزق ہے. ہدایت دی ہے، یہ بھی رزق ہے. یہ وہی بھی رزق ہے. تو اس جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں وہ بھی رزق ہے. جن صلاحیتوں کو ایکسپلائٹ کر کے کچھ ارن کرتے ہیں وہ سارا، جو ٹائم دیا وہ بھی رزق ہے. تو گویا وقت بھی اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنے اوقات بھی لگاتے ہیں، صلاحیتیں بھی لگاتے ہیں، مال و اسباب بھی لگاتے ہیں، توانائیاں بھی صرف کرتے ہیں. تو اپنی ہر وہ شے جو اللہ نے جو انہیں رزق کے طور پر عطا کی ہے اس کو اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں. مما رزقناہم ینفقون.
اب دیکھیے یا نماز کا ذکر تو ضرور آیا، ایمان بالغیب کا ذکر تو ضرور آیا، اس کے بعد اگلا ذکر قربانی کا آیا، مال لگانا، وقت لگانا، اپنا جو ہے نا صلاحیتیں لگانا، اپنے اوقات کھپانا، مما رزقناہم ینفقون، یہ تین بنیادی باتیں ہیں جو یہاں پر آئی ہیں متقی لوگوں کی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، تورات ہے، انجیل ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے، ایک احتیاط کے ساتھ کہ اگر ان میں کوئی بات خلاف قرآن ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اسے سمجھا جائے گا کہ یہ تحریف ہوئی ہے، یا ان کے بعض احکام کے اوپر قرآن مجید نے ان احکام کو منسوخ کر کے ان سے بہتر احکام لے آیا، ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا۔ لیکن یہ کہ قرآن مجید کو بھی پوری طرح سمجھنے کے لیے تورات کا مطالعہ بھی غیر مفید نہیں ہے، بہت سا حقائق کھلتے ہی ادھر سے۔ وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے، نوٹ کیجئے کہ اس سے پہلے جو الفاظ آئے ہیں غیب کی چیزوں کے لیے، دیکھیں فرشتے بھی غیب ہیں، جو ہے نا اللہ تعالیٰ بھی غیب میں ہے، یہ سارے امور غیبیہ ہیں، ان پر ایمان لانا۔ آخرت بھی تو غیب ہے نا، دیکھی تو نہیں کسی نے، لیکن اس کے لیے ایمان کی جگہ یقین کا لفظ لایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا عمل تبھی ٹھیک ہوتا ہے جب اسے آخرت کا یقین ہو۔ اگر آخرت کا یقین تھوڑا سا بھی اس میں ڈواڈول ہو جائے آدمی، تو دنیا کے اندر اتنی کششیں ایک دم اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے آپ چڑھائی چڑھ رہے ہوں، زور لگاتے رہیں گے تو چڑھتے جائیں گے، جو ہی آپ ہاتھ چھوڑیں گے رسے سے تو آپ نیچے آئیں گے، وہ تو خود بخود آئیں گے۔ اوپر چڑھنے کے لیے زور لگے گا، نیچے خود بخود آئیں گے۔ تو اسی طرح آخرت کا یقین قائم رکھیں گے تو عمل ہوتا رہے گا، اور جو ہی اگر آخرت کے یقین میں کچھ کمی آئے گی تو دنیا تو ایک دم اپنی طرف کھینچے گی۔ یہ اس کے اندر وہ کشش ثقل تو ایک نیوٹن نے تو دریافت کر لی، لیکن یہ والی جو ہے نا جو کشش ثقل ہے، یہ روحانی آنکھ جب تک نہ کھلے تو سمجھ نہیں آئے گی کہ دنیا اپنی طرف تو خود بخود کھینچتی ہے، ایمان کی طرف محنت کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور اس کی بنیاد ایمان بالآخرہ بنتا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان دیکھتی رہے اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، منعم علیہم ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہے، ان کو سیدھی راہ پر گامزن کر دیا گیا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو بامراد ہوں گے، مقام مطلوب تک پہنچیں گے۔ وہ جو ان کے اندر اللہ نے بالقوہ صلاحیتیں رکھی ہیں، ان تک جو ہے ان کی رسائی ہوگی۔ اچھا، یہ تو ہو گئے کامیاب لوگ۔ اب اس کے برعکس ان لوگوں کا ذکر ہے جو بالکل ناکام ہو گئے۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہوئے۔ اچھا، یہ سب کافروں کا ذکر نہیں ہے، یہ ان کافروں کا ذکر ہے جن پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت قائم کی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، سواء علیہم انذرتہم، ان پر اب برابر ہے کہ اے نبی آپ انہیں خبردار کریں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں خبردار نہ کریں۔ ظاہر ہے آج کے کافروں کو آپ خبردار کریں تو ہو سکتا ہے وہ ایمان لے آئیں۔ یہ ان کافروں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن پر اب خبردار کرنا، تبلیغ کرنا برابر ہو چکا ہے، کرنا نہ کرنا برابر ہو چکا ہے۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے۔ دل پر مہر ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو پہچاننے کا جو صلاحیت ہے وہ دل کے اندر رکھی ہے، اور دل پر مہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنفیوزڈ آدمی ہے، اب اسے سمجھ نہیں آئے گی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، بس وہ دھندلا نظر آئے گا اسے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کی سماعت کے اوپر بھی مہر کر دی، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے۔ ظاہر ہے یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو روح سے متعلق ہیں، دل سے متعلق ہیں۔ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، نہ یہ کان بہرے ہوتے ہیں، بلکہ یہ دل کی آنکھیں، دل کے کان ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ پردہ طاری کر دیتے ہیں، اور اس کا تعلق ایمان بالآخرہ کے ساتھ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، ان کے اور آپ کے درمیان ہم ایک حجاب طاری کر دیتے ہیں جو نظر نہیں آتا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ان کے دلوں میں آڑ پیدا کر دیتے ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو بنیاد اس کی یہ بنتی ہے، وہ کیا ہے؟ آخرت پر ایمان ہوگا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوگا، تو وہ مادہ پیدا ہوگا کہ آپ حقیقت کو پہچان سکیں۔ نہیں ہوگا تو پھر حجاب ہوگا، کیونکہ دنیا کی محبت اپنی طرف کھینچتی ہے۔
اس کی کشش اتنی ہے، پھر قرآن فضول چیز معلوم ہوگی، اس کا اثر نہیں ان کے اوپر ہوگا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، عظیم عذاب ہے۔ ومن الناس، اب یہاں سے جو ہے نا یہ دوسرا جو رکوع ہے اس کے بارے میں تقریباً ہم سب لوگ ہی جانتے ہوتے ہیں کہ یہ منافقین کے بارے میں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ اس پہ توجہ فرمائیے کہ یہاں منافقوں کا ذکر نام لے کے نہیں ہوا ہے، مطلب نفاق کا لفظ نہیں آیا یہاں پہ، اس کی وجہ سمجھ لیجئے یہاں پہ بھی اصل جو مخاطب ہیں وہ یہودی جو اہل علم ہیں، ان کے جو علماء ہیں بڑے بڑے، وہ مخاطب ہیں۔ اور یہ بات یہاں نوٹ کر لیجئے، دو باتیں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ گمراہ کون ہوتا ہے؟ ابھی جو ہم نے پڑھا، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے بعد گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور مغضوب علیہم کون ہوتے ہیں؟ جنہیں سیدھی راہ معلوم ہوتی ہے تو اس کے بعد مغضوب علیہم ہو جاتے ہیں، غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ کیوں؟ دنیا کی محبت، دنیا کی ضرورتیں، یا چلیں آپ ذرا اسے اور ہلکا کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی مجبوریاں، کیا کریں پیٹ لگا ہوا ہے، کیا کریں رشتہ داریوں کا خیال کرنا پڑتا ہے، کیا کریں آخر کنبہ بھی تو چلانا ہے، تو یہ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ ایک طرف حق پکار رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف ہمارا ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے، جس کمفرٹ زون سے ہم باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حق پر چلیں تو دیکھتا انگارہ ہاتھ میں پکڑیں، ادھر ایک چھاؤں گھنیری ہے جس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے چین سے رہ رہے ہیں، زندگی بیت رہی ہے، تو اب اس کی طرف کیوں آئیں؟ مشکل کی طرف اپنے آپ کو اس جوخم میں کیوں ڈالیں؟ اس کے لیے بندہ تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ جب تیار نہیں ہوتا تو کیا کرے گا؟ بھوک برداشت نہیں ہو سکتی، مچھلیاں ہفتے کے دن کے علاوہ آتی نہیں، تو پھر اب مچھلیاں پکڑنے کا کوئی راستہ تلاش کرے گا نا۔ یہاں سے گمراہی کا آغاز ہوتا ہے۔ یا تو کہو میں اللہ کو ناراض نہیں کرتا، بھوک سے مرنا ہے تو مر جاؤں گا، جو حلال ملے گا تو کھاؤں گا، یہ غلط اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ میں کوئی شرارت نہیں کروں گا، یا تو یہ ہو۔ اب یہ بیوقوفی کی بات لگے گی، اسے آپ عقل مندی کی بات تو نہیں کہہ سکتے، یہ حماقت معلوم ہوگی۔ تو عقل مندی کی بات کیا ہے؟ کوئی نہیں، اللہ غفور رحیم تو ہے ہی، لیکن یہ کہ ہم کوئی اللہ کے حکم کی نافرمانی تھوڑی کریں گے، ہم تو اس کو کان کو ادھر سے پکڑیں گے نا۔ یہ طریقہ انسان نکال لیتے ہیں، اور یہ سیانہ آدمی نکال سکتا ہے، عام آدمی نہیں نکال سکتا ہے۔ یہ عوام کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ تو دانشور کے کام ہوتے ہیں، وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسان، جن اور فرشتے، یہ تین مخلوقات ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے صاحب شعور، مطلب صاحب شعور اس معنی میں کہ انہیں خود شعوری بھی حاصل ہے، انہیں پتہ ہے ہم ہیں، میں بول رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں، میں پی رہا ہوں، یہ یعنی ایک تو ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا اس ایکٹ کا پتہ بھی ہوتا ہے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ باقی عوان ہیں، عوانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کر رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں، بس وہ کر رہے ہیں، ان کی جبلتیں ہوتی ہیں جو ان سے کروا رہی ہوتی ہیں، انہیں اپنی ذات کا شعور نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہے عوانوں کا اور ان تین مخلوقات کا۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو بہت سیانے معلوم ہوں گے، بہت آپ کو جو ہے نا وہ یعنی جسے کہیں گے آپ کے دنیا کے اعتبار سے سمجھدار معلوم ہوں گے، لیکن گہری سوچ نہیں ہوتی، اوپر اوپر ہوتے ہیں۔ یہ جو اوپر اوپر ہوتے ہیں، سوچ ان کی گہری نہیں ہوتی، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ گویا بڑے آسانی سے کسی بھی ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ سطحی سوچ ہوتی ہے۔ ان کے سامنے کوئی آ کے چکنی چپڑی باتیں کرے گا اور وہ لارا لپا لگا کے جدھر مرضی لے کے چل پڑے۔ اس میں آپ کو یہ رنگ بھی نظر آئے گا۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں وہ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ کیا وہ اللہ پر، یہودیوں کا اللہ پر ایمان نہیں تھا؟ تھا۔ آخرت پر ایمان نہیں تھا؟ تھا۔ پھر کیوں کہا مومن نہیں ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیجئے، ایمان کے ساتھ بھی ارتداد ہو سکتا ہے، ایمان ہوتے ہوئے بھی کوئی مرتد ہو سکتا ہے، اللہ کو ماننے والا بھی مرتد ہو سکتا ہے، صرف اللہ کے انکار کا مطلب ہی مرتد نہیں ہونا۔ اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کیجئے، ایمان تین ہے نا، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالت۔ انہوں نے اللہ اور آخرت کے ایمان کا ذکر تو کیا ہے، رسالت کے ایمان کو گول کر دیا ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ ڈنڈی ہے، یہ چالاکی ہے، یہ ہے اصل بس کی گانٹھ جس کی وجہ سے ان کا ایمان قابل قبول نہیں۔
اللہ کا ایمان بھی قبول نہیں، آخرت کا ایمان بھی قبول نہیں، بیچ سے نکالا اس کو ہے، کس کو؟ رسالت کو۔ کیوں نکالا ہے؟ اپنے اپنے جتھے بن جاتے ہیں، اپنے اپنے گروہ بن جاتے ہیں۔ آج کل تو جماعتیں ہوتی ہیں نا، فلانی سیاسی پارٹی، فلانی سیاسی، پہلے برادریاں ہوتی تھیں۔ تو جب برادریاں ہوتی تھیں، وہ ہمارے زمانے میں، ہمارے گاؤں میں ایک بات بہت پرانی مشہور ہے کہ کسی مسئلے میں کوئی ایک برادری والا دوسرے والے سے زیادتی کر رہا تھا، اس نے کہا کوئی خدا کا خوف کرو، تو بدلے میں اس بندے نے یہ کہا، جو سردار تھا نا، جو بڑے بیٹھے فیصلہ کر رہا، اس نے کہا پہلے پگ، پھر نک، پھر اللہ تے رسول۔ سمجھ آئی نا کہ بھائی اب برادری ہے، اس کی ناک تو نہیں کٹوا سکتے، وہ پگ کو داغ تو نہیں لگنے دے سکتے، وہ تو ہماری دنیا خراب ہو جاتی ہے۔ تو اب ایک طرف یہ کہ آپ کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے، وہ جو میں نے آپ کو بتایا، دوسری طرف یہ کہ پگ کا مسئلہ ہے۔ تو اب یہودیوں کی پگ کا مسئلہ تھا، یہ بات نوٹ کریں، ان کی پگ کیا تھی؟ 14 صدیوں سے ان کے پاس نبی آ رہے تھے، رسول آ رہے تھے، وہ منتظر تھے کہ آخری رسول آئیں گے، ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ جیسے آج ہم منتظر ہیں کہ مہدی آئیں گے، ہم یہودیوں کی ایسی تیسی کریں گے، پوری دنیا پر ہماری حکومت قائم ہوگی، وہ بھی تو منتظر تھے کہ آخری نبی آئیں گے۔ ان کی توقع یہ تھی کہ یہودیوں میں سے آئیں گے، وہ بنی اسماعیل میں سے۔ پگ کو لگ گیا داغ، پگ اور نک کا مسئلہ آ گیا نا بیچ میں، اب وہ رکاوٹ بن گئی۔ جو کتنے لوگوں کی پگیں رکاوٹ بن جاتی ہیں، کتنے لوگوں کی ناک رکاوٹ بن جاتی ہے، اور وہ سوچتے نہیں کہ یہ آج یہ میں ناک یہاں پہ بچا رہا ہوں، کل یہ ناک خاک آلود ہوگی اللہ کے دربار میں۔ یہ وہ سوچ کی کمی ہے نا، وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، سطحی سوچ ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے لوگ پھر رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اور آج بھی آپ ایک چیز دیکھیں، ہمارے ہاں یعنی ابھی بھی ہے، پہلے بھی تھا، ایک بادشاہ گزرا ہے اکبر دی گریٹ، بہت بڑا ہندوستان کا بادشاہ، اس نے دین اکبری ایجاد کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ کیا مسئلہ تھا؟ یہ ہندو ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان کی علیحدہ پگ ہے، ان کی علیحدہ پگ ہے، میری قوم ہے، دونوں سب ہندوستانی ہیں، یہ آپس میں بٹے ہوئے ہیں، ان کو ایک کریں گے تو اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، پھر قوم ترقی کرے گی اور ہم آگے بڑھیں گے اور ہندوستان دنیا میں جو ہے نا بہت اونچا مقام حاصل کرے گا۔ پیچھے سوچ یہ ہے، اتحاد چاہیے۔ اتحاد کے لیے اب اس سے نکالنا کسے پڑے گا؟ نہ اللہ کو نکالنے کی ضرورت ہے، نہ آخرت کو نکالنے کی ضرورت ہے، جھگڑا تو محمد رسول اللہ نے ڈالا ہوا ہے نا سارا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا اس نے کیا کہا؟ حضور کا دین جو ہے وہ 1000 سال کے لیے تھا، اب اس سے آگے ہماری فرما روائی چلے گی، ہماری بات چلے گی۔ اس کو بھی ابو الفضل فیضی مل گئے تھے جو انہوں نے بیانیہ دینے والے، انہوں نے بیانیہ بنا لیا، بادشاہ کی مرضی کا بیانیہ بن گیا۔ اب بادشاہ کے دل کا روگ ہے دنیا کی محبت، اور وہ جو ابو الفضل اور فیضی ہیں وہ مغضوب علیہم، ان کو تو معلوم ہے اصل حقیقت کیا ہے، قاسیت قلوب، جن کے دل اتنے سخت پتھر ہو گئے کہ ان کا اندر سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا۔ کیا زبان سے انہوں نے اللہ کا انکار کیا؟ نہیں کیا۔ اب آپ جو میں نے کہا تھا نا، ارتداد ضروری نہیں کہ آپ اعلان کریں، ارتداد کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اللہ کا انکار کریں، اس کے بغیر بھی ارتداد ہو جاتے ہیں، اس کے بغیر بھی آپ الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے الحاد، یہ اس وقت یہودیوں کے اندر تھا، اصلاً ان میں تھا، ان سے پھر متعدی ہو کے جو مسلمانوں میں سے کمزور تھے یا ان کے قریب جاتے تھے ان کے اندر بھی پیدا ہو رہا تھا۔ تو لوگوں میں وہ بھی ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، ان کا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ میں نے کہانی آپ کو اصل میں آج کے لیے سنائی تھی، آج بھی تو کہتے ہیں کہ یہ یہودی، مسلمان، ہندو، یہ سب ایک ہو جائیں، کیا ضرورت ہے لڑنے کی، کیا جھگڑا کرنے کی، مل کے انسانیت۔ اور پھر اس طرح کے لوگ آیتیں بھی پکڑ کے لے آتے ہیں، ادھر سے بھی لاتے ہیں نا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم۔ تو یہ نوٹ کیجئے، ادھر پہنچیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہاں یہ بات سمجھ لیجئے، سب کیوں ہے؟ جھگڑا ختم ہو جائے۔ جھگڑا کیوں ختم ہو جائے؟ میں مرنے سے بچ جاؤں، میرا بچہ مرنے سے بچ جائے، ہمارے کارخانے کے اوپر کسی کا بم نہ گر جائے، ہمارا کاروبار نہ تباہ ہو جائے، ہماری دنیا نہ بگڑ جائے، اور یہ کہ جو فنڈ آتے ہیں وہ بھی ملتے رہیں، چلیں ہماری بھی چاندنی ہوتی رہے ساتھ۔
تو اصل میں یہ ہے سارا چکر، دنیا بنانے کا چکر ہے پیچھے اور دنیا بچانے کا چکر ہے پیچھے. تو جب یہ ہوگا تو پھر یہ لازمی ہوگا. یہ گمراہی کی بنیاد دنیا کی محبت ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسہم، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے ہی آپ کو. اب یہ ہے ایک چیز، اسے ذہن میں رکھ لیں، آگے آ جائے گا کہ جب انسان جھوٹ گھڑتا ہے یا کوئی ہیلا بناتا ہے، مچھلی پکڑنے کا کوئی راستہ نکالتا ہے، تو سب سے پہلے کیا اس کا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے. ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے تو اب اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ نے ایک گناہ کیا، جب آپ نے گناہ کیا آپ کے اندر ایک بے چینی رہے گی، جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے آپ کو قرار نہیں آئے گا. لیکن جب آپ نے گناہ کر کے ساتھ کوئی فلسفہ بنا لیا اس گناہ کے حق میں، تو اس کے بعد آپ کی بے قلی ختم ہو گئی. تو کہنے کو آپ نے دھوکہ دینے کی کوشش کس کو کی؟ اللہ کو. حقیقت میں دھوکہ کھایا کس نے؟ خود. اپنے ہی دام میں صیاد آ گیا. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون. اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اتنی گہری سوچ میں نہیں جاتے ہیں، بس اوپر اوپر رہتی ہے ان کی سوچ. اور جب انہیں کوئی عذر ملتا ہے بس اس پر اتنا فوکس ہو جاتے ہیں کہ مزید اس پہ کرٹیسائز نہیں کر سکتے. کریٹیکل تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے وہاں جا کے ان کی، اس لیے یہ مزید سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں. وما یشعرون، انہیں شعور نہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. یہاں پہ مرض کا لفظ آیا ہے، آگے جو ہے زیغ کا لفظ بھی آ جائے گا سورہ آل عمران میں، دل کا ٹیڑھا ہونا. مرض یہاں پہ. اچھا یہ دل کی کجی ایک درجے میں پھر یہ کہاں تک پہنچتی ہے؟ آخری درجہ اس کا کیا ہے؟ وہ ہے قاسیت قلوب، دل کا سخت ہو جانا، پتھر ہو جانا. اس کا ذکر بھی آگے آ جائے گا، اسی صورت میں آئے گا کہ ثم قست قلوبہم، پھر ان کے دل سخت ہو گئے. تو یہ جو پتھر ہو جانا ہے دل، یہ گویا یہ مرض اپنی انتہا کو پہنچ گیا. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کو ان کے مرض میں اور ترقی دے دی اور بڑھا دیا. ان مرض کے اندر دنیا کی محبت پہلے سے تھی، مزید دے دی. سنستدرجہم، مزید دولت عطا کر دی. من حیث لا یعلمون ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون، جو یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے اسلام کے دعوے کرتے ہیں، اندر سے یہ مرتد ہیں، الحاد کا شکار ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آدمی پہ کتنی محنت کر کے انہیں اللہ کی طرف جوڑ رہے ہیں، تم آ کے ان کے ذہنوں میں شیطانوں کی طرح وساوس پیدا کر رہے ہو. یہ فساد نہ مچاؤ، لا تفسدوا فی الارض. قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. یہ تو دیکھیں نا، ادھر آپ ایمان لا رہے ہیں، ادھر کافر ہیں، اس سے جھگڑا ہو رہا ہے. ہم ذرا مفاہمت کی سیاست کر رہے ہیں نا، تو ہم تو جھگڑا فرکشن ختم کر رہے ہیں. جو ہم فرکشن ختم کر رہے ہیں تو اصلاح کرنے والے تو ہم ہیں نا. ہم جو آپ کے جوش ہے، جو آپ کی شدت پسندی ہے، ہم ذرا اس کو نارملائز کر رہے ہیں. تو اصل میں ہم اصلاح پسند لوگ ہیں. ہم آپ کی ریجیڈیٹی کا ٹیکا جو ہے نا، ڈنک، وہ نکال رہے ہیں. الا انہم هم المفسدون، سن رکھو کہ یہی فسادی ہیں. ولکن لا یشعرون، یہ دیکھیے بار بار آ رہا ہے لا یشعرون. انہیں سمجھ نہیں ہے اس کی، کیونکہ سوچ گہری نہیں ہے. لیکن فسادی یہ ہیں. اچھا کیوں فسادی ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو اس وقت جو بھی ماحول ہے، جو نظام ہے، شرک پر مبنی ہے، ظلم پر مبنی ہے، انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے. جس کو یہ شدت پسندی کہہ رہے ہیں وہ اس لیے ہے تاکہ ظلم کا خاتمہ کیا جائے، امن ہو، عدل ہو، سکون ہو. یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اس کو جو چلتا رہے یہی نظام. تو ظاہر اس سے بڑا فساد کیا ہے؟ جہاں اللہ کی نہ مانی جاتی ہو، اللہ کی نہ سنی جاتی ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے باقی بھلے لوگ ایمان لائے. اب ایمان لانے کا یہاں مطلب کیا؟ قربانی دو، اللہ کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہو. جب ان سے اس طرح کا ایمان لانے کا مطالبہ کیا گیا، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہنے لگے کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں، جیسے بیوقوف ایمان لائیں. کیوں کہا بیوقوف؟ اس لیے کہ جب انہیں پکارا گیا گرمی میں تو نکل پڑے، قحط میں پکارا گیا تو نکل پڑے. نہ انہوں نے گھر والوں کی پرواہ کی، نہ اپنی جان کی پرواہ کی. تو دنیا کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ عقل مندی کی باتیں تو نہیں ہیں. نہ نوکری کی پرواہ کی، نہ کاروبار کی پرواہ کی. تو یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں ہے. ہم تو عقل مند لوگ ہیں،
تیل دیکھیں گے، تیل کی دھار دیکھیں گے، حالات دیکھیں گے، ان کا رخ دیکھیں گے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. ہم بے وقوفوں والا ایمان ہم نہیں لانے والے. یہ کون کر رہا ہے؟ جو مومن ہونے کے دعوے دار ہیں. اب جو بھی مومن ہونے کا دعوے دار ہو، سوچ اگر اس کی یہ ہو تو یہ آیات اس کے لیے بھی ہیں. یہ کوئی صرف یہودیوں کے لیے تو نہیں آئی ہیں. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. سن رکھو یہی بے وقوف ہیں لیکن اس کا انہیں علم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اور جب وہ ملتے ہیں، جب ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا انہوں نے دعویٰ کیا آمنا ہم ایمان والے ہیں، ہم بھی مومن ہیں آخر. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ. جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ. اب یہ دیکھیے یہاں پہ تمام مفسرین نے یہی بتایا کہ اپنے جو بڑے بڑے یہودی ان کے علماء تھے ان کے پاس جب خلوت میں بیٹھے ہوتے ہیں، قالوا انا معکم، تو وہاں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ بھی ہم ایک مسئلہ ہوتا ہے کمزور شخصیت کا کہ وہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اسی کے رنگ میں رنگا جاتا ہے. جب ادھر آیا اس نے کہا جی ہم مومن ہیں، جب ادھر گیا تو اس نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ آگے آپ کو اور بھی نظر آئے گا کہ ان کو تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایمان والوں سے بچا رہے ہیں، آپ کا تحفظ کر رہے ہیں، آپ کی ہم جو ہے نا جو آپ کے مفادات ہیں ان کی نگرانی اور نگہداشت اور حفاظت کا سامان کر رہے ہیں. ہم نہ ہوں تو پھر تو آپ کا خطے میں اثر و رسوخ ہی ختم ہو جائے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم آپ کے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون. ادھر جا کے جو ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ایسے ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں، ان کو بیوقوف بناتے ہیں، باقی ہمارا کیا لینا دینا ان کے ساتھ. اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان سے ہنسی کرتا ہے. وَیَمُدُّہُمْ فِی طُغْیانِہِمْ، اور انہیں ترقی دیتا ہے ان کی سرکشی میں. طغیانی، وہ جس سرکشی میں ہیں اسی سرکشی میں، یعنی حالات موافق کرتا ہے وہ اور اس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. یا مہون، اس حالت میں کہ بے عقل ہیں. اصل میں ایک ہوتا ہے نا امیون، ایک ہے امہن، تو ایک ہوتا ہے آنکھ کا اندھا، وہ امیون ہے. اور یہ یا مہون ہے عقل کا اندھا، عقل کے اندھے ہو کر اسی پہ چلے، گہرائی میں نہیں سوچتے، اوپر سے جو فائدہ نظر آتا ہے دوڑ لگا دیتے ہیں اس کے پیچھے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے میں. اب دیکھیے پہلے کیا بات آئی تھی، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. اس کے مقابلے میں رکھیں اس کو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ہدایت کو بیچ دیا ہے اور اس کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے. فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی. وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ راہ پانے والے ہوئے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی. آگ روشن کی یہ سمجھیں کہ گپ اندھیرا ہے کہیں کسی ویرانے میں اور مسافر ہیں جنہوں نے چلنا ہے، کوئی مشل جلائی ہے تاکہ رستہ معلوم ہو، اس کے بغیر تو رستہ دکھائی نہیں دیتا. ہمارے زمانے میں تو بہت لائٹنگ آ گئی، بجلی آ گئی، ٹارچیں آ گئیں، تو پہلے مشل ہی ہوتی تھی، تو وہ آگ جلائی کسی نے تاکہ رستہ دکھائی دے. فلما اضاءت ما حولہ، اس آگ نے جب پورے ماحول کو روشن کر دیا، نظر آنے لگ گیا ہر شے. ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی روشنی لے گیا. دیکھیں نا، دیکھنے کے لیے دو روشنیاں چاہیے، خارج میں روشنی بلب کی ہو، سورج کی ہو، کوئی روشنی ہو، اور ایک آنکھوں میں روشنی. اگر ایک روشنی نہ ہو آنکھوں کی یا خارجی تو نظر نہیں آتا. تو تھا معاملہ کیا، پہلے گپ اندھیرا تھا شرک کا، کوئی تھا ہی نہیں کہ جو سمجھاتا، لہذا لوگ بھٹک رہے تھے. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے گویا وہ روشنی پیدا کر دی، حق باطل واضح کر دیا، تو اس میں ان کی آنکھیں چلی گئیں. اب انہیں پھر بھی نظر نہیں آتا. پہلے اس لیے نظر نہیں آتا تھا کہ روشنی نہیں تھی، اب اس لیے نظر نہیں آتا روشنی ہو گئی ہے لیکن ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے. ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کی روشنی لے گیا. وترکہم فی ظلمات، اور انہیں چھوڑ دیا اندھیاروں میں. لا یبصرون، کچھ دیکھتے نہیں ہیں، کچھ سجائی نہیں دیتا ان کو. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ لوٹیں گے نہیں. ایک بندہ ادھر چل پڑا غلط رستے پر، تو ایک صورت تو یہ ہے کہ دیکھے، جسے نظر نہیں آتا تو کیا مڑے گا، وہ تو نہیں دیکھ سکتا. دوسرا یہ ہو سکتا ہے پیچھے سے آپ اسے پکاریں تو وہ سنے، تو جو بہرا ہے وہ سنے گا بھی نہیں.
اور تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی ٹھوکر لگے، کسی کو پکارے تو وہ گونگا بھی ہے، تو ان کے پلٹنے کا کوئی امکان نہیں. جو بھی ذرائع درکار ہوتے ہیں پلٹنے کے وہ ان کے پاس رہے نہیں ہیں. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ مثال ہے در حقیقت ان کی کہ جن کا ذکر ہے جو کفار ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم کی. یہ جو دوسرا جن کا ذکر تھا جو بین بین ہیں، ابھی جو کمفرٹ زون سے نہیں نکل رہے ہیں، ان کا ذکر کیا. او کا سیب من السماء، یا مثال ان کی یہ ہے کہ ایک زور کی بارش برس رہی ہو، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہوں، ورعد، اور اس میں گرج ہو، وبرق، بجلی ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، موت سے ڈر کر، موت کے خوف سے، اس جو کڑک ہے اس کی دہشت جو ان پہ طاری ہوتی ہے، تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس رہے ہیں کہ اس کڑک کے آواز سے کہیں ہمارا دل ہی نہ پھٹ جائے، تو اپنی انگلیاں جو ہیں اپنے کانوں میں ٹھونس رہے ہیں. اب یہ کیا مطلب ہوا؟ کچھ اندھیرا بھی ہے، کچھ روشنی بھی ہے، کچھ جو ماحول بڑا خطرناک بھی ہے. تو اب ان کی کیفیت اللہ تعالیٰ یوں بیان کر رہے ہیں، واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ ان کافروں کا بھی احاطہ کرنے والا ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے بجلی کہ ان کی آنکھیں اچک لے. وہ جب بجلی جو ہے چمکتی ہے تو اس کا جو لشکارہ ہے وہ ایسا ہے کہ گویا آنکھیں اچک لے گا یہ ان کی. کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب ان پر روشنی ہوتی ہے تو چل لیتے ہیں 2 قدم 4. ایک طرف خوف ہے کس کا؟ وہ جو گرج ہے، کڑک ہے، اس کا خوف ہے. دوسری طرف اس سے ہی تو تھوڑی سی لائٹ ہوتی ہے، اس لائٹ کی مدد سے 4 قدم چل لیتے ہیں، جو جہاں تک رستہ نظر آیا وہاں تک چل لیے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، تو جب درمیان میں وقفہ آتا ہے، بجلی نہیں چمکتی، اندھیرا ان پر چھا جاتا ہے، تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اب نہیں چلتے. اب اس کا مطلب کاموں، اب رک گئے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی جب روشنی ہوتی ہے چلنا، یعنی جو دین کا حکم آسان ہوتا ہے اس پر چلتے ہیں، اور اندھیرا ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں. مطلب یہ کہ جس حکم میں انہیں لگتا ہے کہ اب کوئی مصیبت آ جائے گی، اس سے جان جا سکتی ہے، مال کا نقصان ہو سکتا ہے، کاروبار میں کچھ جو ہے نا تکلیف پہنچ سکتی ہے، وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ادھر ٹھٹک کے رک جاتے ہیں، کام کھڑے رہ جاتے ہیں، وہ حکم نہیں مانتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کی بھی سماعت لے جائے، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بصارت بھی سلب کر لے. کافروں کی کر دی، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کی نہیں کی، لیکن ابھی ان کے لیے موقع ہے، توبہ کر سکتے ہیں. اگر اللہ چاہے تو ان کی بھی لے جا سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کرنے پر قادر ہے، وہ کر سکتا ہے، ہر شے پر قادر ہے. اب یہ جو اس وقت وہاں پہ جو 3 قسم کے لوگ تھے ان کا ذکر کیا پہلے. ایک وہ ہیں ماننے والے، ایک وہ ہیں صاف انکار کرنے والے، ایک بین بین ہیں، کچھ چلتے ہیں اور کبھی رک جاتے ہیں، مشکل احکام نہیں مانتے، آسان احکام پر ساتھ دے لیتے ہیں. اب آگئے اصل بات کیا ہے، اصل دعوت کیا ہے، اصل مطالبہ کیا ہے. اور یہ وہی بات ہے جو سورہ فاتحہ میں آئی تھی، ایاک نعبد. اب آپ دیکھیے کہ یہ اب قرآن مجید اپنی اصل دعوت لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اپنے اس رب کی بندگی کرو، عبادت کرو، اس کے اطاعت کرو، اس کا حکم بجا لاؤ، جس نے کہ تمہیں پیدا کیا اور جس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا. یہ پہلوں کا ذکر کیوں آیا؟ اس لیے کہ عام طور پر جو پہلوں کی رسم و رواج ہوتی ہیں ہم ان کی پیروی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ان کو ہم نے چھوڑنے کے لیے تیار. تو بتایا گیا ان کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی بجا لاؤ. اب دیکھیے جتنے بھی نبی آئے، جتنے رسول آئے، انہوں نے آ کے دعوت یہی دی ہے. نوح علیہ السلام نے بھی آ کے اپنی قوم سے یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی یہی ہے. فرق یہ ہے کہ ان کی دعوت اپنی اپنی قوم کے لیے تھی، حضور کی دعوت تمام انسانوں کے لیے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے اس رب کی بندگی اختیار کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، تاکہ اللہ کی سزا اور اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ کہ جس نے تمہارے لیے، اب یہ دیکھیے وہ جو الحمدللہ تھا نا، اس کی تشریح آ رہی ہے کہ اللہ کا شکر کیوں، اللہ کی نعمتیں کیا کیا ہیں، ان کا ذرا بیان ہو رہا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، بچھا دیا، اس پر تم گھومتے پھرتے ہو. والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا.
وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور آسمان سے اس نے پانی اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ اس پانی کے ذریعے سے اس نے تمہارے لیے طرح طرح کا رزق کا سامان کر دیا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا اس اللہ کا ند نہ بناؤ، کسی کو مد مقابل نہ بناؤ، اس کے برابر کسی اور کو نہ کرو۔ یہ ساری نعمتوں کی بارش تمہارے پر کرنے والا وہ ہے، کوئی اور اس کا ساجی نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے اس کا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور اس حقیقت سے تم واقف ہو، تمہیں معلوم ہے۔ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جانتے بوجھتے یہ کام نہ کرو، اور یہ معنی بھی ہے کہ تم جانتے ہو، تمہاری فطرت کے اندر یہ چیز پنہاں ہے، رکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں، یہ تم سمجھتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اور اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز پر کہ جو ہم نے نازل کی ہے اپنے بندے پر، یعنی قرآن مجید۔ شک کا کیا مطلب ہوا؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے۔ یہاں ایک بات نوٹ کیجئے کہ عرب جو لوگ تھے انہیں یہ جو اس طرح کا کلام ہوتا تھا جس کے یعنی پرتاثیر کلام، ظاہر ہے ان میں شاعر تھے، بڑا اچھا کلام کہتے تھے، تو ان کا پرانا پہلے سے چلا آ رہی جو ایک روایت تھی یا رسم تھی یا ان کا ایک فہم تھا، وہ یہ تھا کہ اس کے پیچھے شیاطین ہوتے ہیں۔ یہ جو بہت اچھے شاعر جو کلام کہتے ہیں تو یہ اصل میں شیاطین ان کی مدد کرتے ہیں، جنات ان کی مدد کرتے ہیں، تب یہ اس طرح کا کلام وضع کرتے ہیں۔ اچھا، قرآن مجید نے ان کے اس خیال کی تردید نہیں کی ہے، بلکہ یہ کہ اسے انڈورس کیا ہے کہ وہ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا چکنی چپڑی باتیں دھوکے کی ہوتی ہیں، فراڈ ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ بڑی لچھے دار باتیں ہوتی ہیں جو ان کی طرف وہی کرتی ہیں، اور یہ زخرف سونے کو کہتے ہیں، یعنی بڑے اٹریکٹیو انداز گفتگو تو وہ ان کے پاس ہوتا ہے۔ اب ان کی نثر کو دیکھیں یا ان کی شاعری کو دیکھیں، وہ دل مو لینے والی ہے تو اس کے پیچھے شیاطین ہوتے ہیں۔ تو گویا جو ان کا خیال تھا اس کی قرآن نے تردید نہیں کی کہ ایسا ہوتا تھا، شیاطین جو ہے لوگوں پر اپنا کلام اتارتے تھے۔ لہٰذا اگر تمہیں کوئی ایسا شک ہے کہ یہ کسی شیطان کا اتارا ہوا کلام ہے، اس کی قرآن مجید نے جگہ جگہ تردید کی ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ وَلَا بِقَوْلِ کَاہِنٍ یہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، جب یہ باتیں قرآن کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے کہ یہ جو تمہارا خیال ہے یہ شیطانوں کا کلام، یہ ایسی کوئی بات نہیں۔ یہاں اسی چیز کو اس انداز میں کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کلام تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن شک کس میں کہ اللہ نے نازل نہیں کیا، کسی اور کی طرف سے ہے۔ تو پھر اب اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا، فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اچھا، اکیلے نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا جتنے تمہارے مددگار ہیں ان سب کو بلا لو، وہ جنات جتنے بھی آ سکتے ہیں ان سب کو بلا لو اور اس جیسا بنا کے لے آؤ۔ تو یہ اصل میں وہ اگر کسی کے دل میں شک تھا کہ یہ کسی شیطان کا کلام ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ شک دور کیا کہ پھر ایک 3 آیتوں والی کوئی سورہ کوثر بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر تم اپنے اس دعوے میں فی الواقع سچے ہو۔ اب یہ ہوتا ہے ایک اس سطحی آدمی کی سوچ، اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح کا کلام ہو، اب وہ خیال اس نے پکا لیا، مزید نہیں سوچا۔ اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم خیال باندھ کے بیٹھے ہو، اس خیال میں اگر سچے ہو تو ذرا یہ ٹرائی کرو نا، پھر تمہیں خود سمجھ آ جائے گی کہ یہ کلام جو ہے نا شیطانوں کا کلام نہیں ہو سکتا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا تو اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، یہ بڑے یقین کے ساتھ جو بات کہی گئی، ہرگز نہیں کر سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ تو ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے، وَقُودُهَا النَّاسُ جس کا ایندھن بنیں گے انسان، وَالْحِجَارَةُ اور پتھر بھی بنیں گے۔ یہ جو تم نے بت بنائے ہوئے ہیں پتھروں کے، یہ اس میں جلیں گے، یا یہ کہ وہ آگ اتنی سخت ہوگی کہ پتھر، یعنی وہ ہوتا ہے نا ایک جو کوئلہ، پتھر کا کوئلہ، وہ زیادہ حرارت دیتا ہے۔ اعدت للکافرین تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان لہم جنات کہ ان کے لیے وہ باغات ہیں، تجری من تحت الانہار کہ جن کے درمیان ندیاں رواں ہیں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا جب وہ وہاں پہ دیے جائیں گے پھل کھانے کے لیے، بطور رزق کے طور پر انہیں پھل دیا جائے گا وہاں پہ، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ویسا ہی ہے جو ہم دیے گئے تھے پہلے، یعنی پہلے جیسا ہمیں ملا تھا یہ اسی طرح ہے۔
وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں ایک صورت کے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ اب اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ وہ پھل بھی دنیا کے پھلوں کی طرح نظر آئیں گے، جیسے کیلے ہیں، مالٹے ہیں، سنگترے ہیں، تو وہ کہیں گے ہم دنیا میں بھی کھاتے رہے، وہی چیز ہے، لیکن ذائقہ اس کا جب ہوگا تو وہ کوئی اور ہی چیز ہوگی۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہاں پہ بھی جو پھل ہوں گے تو وہ ایک دن اور دوسرے دن کے ذائقے میں بھی فرق ہوگا، شکلیں ایک جیسی ہوں گی لیکن روز ذائقہ تبدیل شدہ ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، ساتھی ہوں گے پاکیزہ۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اب یہ انجام وہ عبادت کہ جو دعوت ہے ماننے والوں کا انجام اور نہ ماننے والوں کا انجام بتا دیا ہے، ایک دوزخ میں ہوں گے، دوسرے جنت میں ہوں گے۔ اب یہ کہ اس کلام کے اوپر جو اللہ کا کلام ہے، ایک طرف یہ بتا دیا کہ اللہ کا کلام ہے، ایک اعتراض کا جواب بھی دے دیا کہ تم سمجھتے ہو اگر یہ کسی شیطان کا ہے تو تم بھی ٹرائی مارو۔ اب ایک اور اعتراض تھا ان کا کہ اللہ کا کلام اور اتنا سادہ، اور اس میں اتنی چھوٹی چھوٹی مثالیں، مچھر کی اور مکھی کی، اس طرح کی مثالیں، ظاہر ہے اللہ کے کلام میں تو یہ جچتی نہیں۔ یہ بھی سطحی سوچ ایک ہوتی ہے کہ گویا زیادہ جو کوئی بہت بڑا عالم ہو، دانشور ہو، تو اس کا کلام ایسا ہوتا ہے کہ عام آدمی کی سمجھ میں نہ آئے تو تب عالم ہوتا ہے نا۔ جس کلام کو ہر کوئی سمجھ لے، ہدی للناس ہو، تو وہ تو گویا عام سی بات ہے، مزدور کو بھی سمجھ آ گئی، اور یہ کہ کسی جو ہے نا رات چلتے بندے کو بھی سمجھ آ گئی۔ تو انبیاء کا کلام ہمیشہ سادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے پھر اس طرح کے لوگ، تکلف پسند لوگ مغالطہ کھاتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا جواب دیا، فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، بے شک اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بھی کسی یعنی کم یعنی حقیر ہونے میں بڑی شے کی۔ فوق تو ویسے فوقیت کو کہتے ہیں نا، اس سے اوپر کی چیز، تو مطلب کیا اس سے یعنی وہ مچھر، یعنی یہ معنی بھی ہو سکتا ہے مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے کسی بڑی چیز کی مثال بیان کرے، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ مچھر کی مثال بیان کرے یا مچھر سے بھی کسی زیادہ گھٹیا شے کی مثال بیان کرے۔ اور اس میں اصل بات جو سمجھائی وہ کیا ہے کہ مثال کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شے کوئی عظیم ہو گئی ہے، مثال دے کر کوئی بات سمجھائی جا رہی ہوتی ہے، آپ اپنا فوکس اس پہ رکھو جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے برحق کلام ہے، اس سے ان کے اندر کوئی اشکال نہیں پیدا ہوتا، وہ اس مفہوم کو جان جاتے ہیں کہ جس کے لیے وہ مثال پیش کی گئی ہوتی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ یہ مثال بیان کرنے سے اللہ کا مطلب کیا ہے، اللہ کیا اس کی مراد کیا ہے، یہ مثال اللہ نے کیوں بیان کی ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے جس بہتوں کو، اور بہتوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہدایت بھی دیتا ہے۔ بات ایک ہی ہوتی ہے، اسی بات سے کسی کو ہدایت مل جاتی ہے، اور اسی بات سے کوئی بھڑک کے جو ہے وہ کفر کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال جو ہے نا، اسی چیز کو جو سمجھایا ذرا اس سے زیادہ کھول کر، چونکہ یہ بعد میں ہے، ابھی ہم پڑھ پہلے رہے ہیں، مصحف میں پہلے ہے، ترتیب نزولی میں یہ بعد میں ہے، سورہ مدثر پہلے نازل ہو چکی ہے، اور وہاں پہ ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جہنم کے اوپر 19 فرشتے تعینات ہیں، علیہا 19، اس پر انہوں نے، ان کا کوئی بہت بڑا پہلوان تھا، اس نے کہا یار 19 کا کیا مطلب ہے، 17 کو تو میں قابو کر لوں گا، 2 کو تم دیکھ لینا، بغاوت ہو جائے گی، جیل توڑیں گے، نکل جائیں گے، بس جہنم ہمارے قبضے میں آ جائے گی، یعنی اس طرح کی گستاخی کی۔ اس کا جواب پھر اللہ نے وہاں پہ دیا، وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، وہ دوزخ پر ہم نے جو تعینات کیے ہیں وہ فرشتے ہیں، ان کی طاقت کا تمہیں کوئی اندازہ نہیں ہے، اس زمین کے اوپر ایک فرشتہ پر مارے تو زمین تہ و بالا ہو جائے، وہ ہم نے وہاں پہ تعینات کیے۔ پھر اور بتا کے آخر میں بات یہاں تک پہنچائی، جب اللہ تعالیٰ کوئی مثال دیتا ہے، کوئی جو ہے نا وہ متشابہ چیز بیان کرتا ہے، تو اس سے پھر کچھ لوگوں کے اندر جب اس طرح کا اشکال آتا ہے، کذالک یضل اللہ، اس طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، جو گمراہ ہوتے ہیں وہ اس طرح گمراہ ہوتے ہیں، یعنی وہ جو بات اللہ نے بیان کی اس کو ایک غلط معنی پہنا دیتے ہیں، اس کو غلط مفہوم دے دیتے ہیں، اس کا ایک غلط معنی اخذ کر لیتے ہیں، تو یعنی اس آیت کے اندر وہ کوئی تبدیلی نہیں کرتے، آیت یوں کی توں رہتی ہے، اس کو غلط معنی دے دیتے ہیں، تو یوں گمراہ ہوتے ہیں اس کے اندر سے۔
یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، اور وہ گمراہ نہیں کرتا اس کے ذریعے سے مگر یہ کہ فاسقوں کو کرتا ہے۔ فاسق کون ہیں؟ قرآن نے اس کی تعریف کر دی ہے یہاں پہ۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی آیت سے کسی مومن کو گمراہ نہیں کرتا۔ گمراہ کسے کرتا ہے؟ جو فاسق ہوتا ہے۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑ دے، من بعد میثاقہ، اسے پکا باندھنے کے بعد۔ ایک عہد تو عہد الست ہے، یہاں آنے سے پہلے اللہ کے ہاں کر آئے، الست بربکم قالوا بلا، لیکن ایک عہد ایک امت کا بھی عہد ہوتا ہے، ایک گروہ کا عہد ہے۔ ایک کتاب جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو دیتا ہے تو اسے ایک عہد میں باندھتا ہے کہ تم میری بندگی کرو گے، اور ایک عہد یہ جو سورہ فاتحہ میں آیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب عہد تو کر لیا اللہ تیری عبادت کریں گے، لیکن یہ کہ روز توڑتے ہیں۔ تو گمراہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے عہد کر کے پھر اسے توڑیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور منقطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں اس چیز کو کہ جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ رحمی رشتے بھی اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن یہ کہ مسلمانوں کو آپس میں بھی تو جڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، تو آپس میں بھی تو جڑنے کا جوڑ کا اللہ نے حکم دیا، توڑ کا حکم نہیں دیا۔ تو گویا آپس میں کٹنا یہ بھی تو اسی کے ذیل میں آئے گا، اور خاص طور پہ جماعت۔ آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعہ اور کونوا مع الصادقین، اب اس کے اندر جب کاٹ پیدا کریں گے، تفرقہ کریں گے، تو وہ بھی ایک انقطاع ہے، وہ بھی ایک جس کو اللہ نے جڑ کے رہنے کا، اتفاق سے رہنے کا حکم دیا ہو، آپ اس میں افتراق پیدا کریں، انتشار پیدا کریں، یہ بھی در حقیقت وہ فاسق ہونے کی علامت ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ان دونوں کاموں کے نتیجے میں فساد تو ہوتا ہی ہے، پھٹ گئے، علیحدہ علیحدہ ہو گئے، اب لڑیں گے، اور یہ کہ جب وہ اللہ کا حکم توڑیں گے تو بہرحال کسی کا حکم تو مانا جائے گا، تو جس کا مانا جائے گا وہ ظلم پر مبنی ہوگا، تو اس کے نتیجے میں ظلم کے ساتھ تو پھر فساد جڑی ہوئی شے ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اولئک ھم الخاسرون، یہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اب یہ انسانی زندگی کا ایک یہاں پہ یوں پورا ایک نقشہ ہے جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے۔ یہ نہیں کہا کہ تم نہیں تھے، کہا مردہ تھے۔ دیکھیں ابھی ہم زندہ ہیں، اس کے بعد مردہ ہوں گے، تو جب کہا گیا آپ مردہ تھے تو اس کا مطلب اس سے پہلے زندہ تھے۔ تو یہ اس سے پہلے عالم ارواح کی ایک زندگی ہے، اس کے بعد ایک موت ہے، یہ دوسری زندگی ہے جو ابھی ہم بتا رہے ہیں، پھر ایک موت آئے گی۔ تو یعنی دو موتیں، تین زندگیاں، ایک پہلی زندگی، درمیان والی زندگی، اور یہ آخرت والی زندگی۔ سورہ مومن میں آتا ہے، وہاں پہ جہنمی اللہ سے فریاد کریں گے کہ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، ہمارے رب تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ تو نے ہمیں زندہ کیا۔ ایک دفعہ پیدا کیا، 2 دفعہ زندہ کیا، 2 موتیں آئیں، موتوں کے بعد 2 زندگیاں آئیں، یہاں مریں گے، آگے دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو 2 دفعہ تو نے مارا، 2 دفعہ زندہ کیا۔ فاعترفنا بذنوبنا، ہم نے اپنی غلطی مان لی۔ فہل الی خروج من سبیل، تو کیا یہاں سے بھی نکلنے کا کوئی رستہ ہے یا نہیں؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر مارے گا۔ ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اسی کی جناب میں پہنچو گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ بھی زمین میں، سب کا سب، یہ زمین میں ہر شے تمہارے لیے اس نے پیدا کی، تمہاری ضرورتیں پوری، رب العالمین ہے تو تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اس نے یہ سب پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اس نے ارادہ کیا آسمان کا۔ فسواہن 7 سماوات، تو 7 آسمان بنا دیے۔ وہو بکل شیء علیم، اور اسے ہر شے کا علم ہے، بنانا بھی آتا ہے اور بنانے کے بعد حفاظت کرنا بھی آتا ہے، اس کی نگہداشت کرنا بھی آتا ہے، ہر شے کا علم اسے حاصل ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔
रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अब यहाँ से ये बहुत ही एक अहम मज़ामीन हैं जिनका इस रुकू में ज़िक्र है। एक ये कि दुनिया में इंसान की हैसियत क्या है। ये बताया गया कि वो अल्लाह ताला का खलीफा है। खलीफा आम तौर पर जब एक कोई रुखसत हो जाता है तो उसके जाननशीन के तौर पर जो आता है उसे खलीफा कहते हैं। लेकिन खिलाफत का एक माना यह भी है कि किसी की गैर मौजूदगी में उसकी नियाबत करना। अल्लाह ताला गैर मौजूद तो नहीं है, मगर यह कि लतीफ़ होने की हैसियत से लोगों की निगाहों से ओझल है। ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला ने इंसान को अपना नियाबत अता की है, जाननशीनी अता की है कि जैसे, बल्कि बड़ा सही तस्वुर है कि जैसे मलका बरतानिया होती थी तो यहाँ उसका वायसराय होता था, तो ये अल्लाह ताला का वायसराय है ज़मीन के ऊपर। और इस रुकू में किसी एक फ़र्द का जिक्र नहीं है, तमाम इंसानों को अल्लाह का खलीफा करार दिया गया है। सब के सब अल्लाह के खलीफा हैं। बाकी ये कि उसकी सूरत क्या बनेगी, निज़ाम क्या बनेगा, वो बात की बात है। लेकिन अल्लाह ताला ने असलन तमाम इंसानों को अपनी नियाबत अता की, अपना जाननशीन बनाया है इंसानों को। दूसरी बात इसमें यह भी आई है कि इसमें इल्म की हकीकत बयान हुई है। हमारे यहाँ ये झगड़ा चलता ही रहता है कि कौन से इल्म की कमी की वजह से हम तरक्की नहीं कर सके। कुछ लोग कहते हैं कि जी हम दुनिया साइंस में पीछे रह गए तो तरक्की नहीं हुई। तो ये इल्म का झगड़ा हमारे यहाँ है। तो कुरान मजीद के मुताले से मालूम होता है कि इल्म को जो एक वैदित है, इस इल्म के दो हिस्से हैं। इल्म असलन एक शय है, लेकिन उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक वो है कि जो इल्म दुनिया है। अब इल्म दुनिया के अंदर सारा ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी और फिर सोशल साइंसेज और ये सारा आ जाएगा। और एक वो है कि जो इल्म वही है, इल्म लदुन्नी है, जो अल्लाह के पास से आता है और वो पैगम्बरों के ज़रिए से अल्लाह ताला इंसानों को रास्ता बताते हैं। जहाँ इंसान की समझ जाके बस कर जाती है तो उससे आगे की रोशनी उस इल्म के ज़रिए से उसे अता की जाती है। दोनों के कम्बिनेशन से ही इंसान को बात समझ में आती है। अधूरा इल्म उसे काना दज्जाल बना देता है। वो एक तरफ का हो तो उसे दूसरी तरफ की समझ नहीं आएगी, तो दूसरी तरफ का हो तो पहली तरफ की समझ नहीं आएगी। और ये समझ लीजिए कि ये जो अल्लाह की तरफ से इल्म आता है, ये भी दुनिया के इल्म की जितनी आपकी सतह होती है उसके मुताबिक ही आता है। जब इंसान का जहन छोटा था तो उसे अहकाम भी थोड़े दिए गए, जब उसके मसाइल कम थे उसको हुक्म भी थोड़े बताए गए, उसे हिकमत बताई ही नहीं गई, सिर्फ अहकाम बता दिए गए। जब इंसान इस काबिल हो गया कि कुरान का तहम्मुल कर सके तो कुरान जैसा इल्म उसे दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम पर कुरान नहीं उतारा गया उससे, या आदम अलैहिस्सलाम पर तौरात नहीं उतारी गई। तो जितनी आपकी समझ होती है उतना ही अल्लाह की तरफ से भी आपको इल्म मिलता है। तो दुनिया के इल्म का भी इनकार नहीं है। आज भी कुरान मजीद हमारे सामने मौजूद है, लेकिन इस कुरान से हम फ़ायदा कितना उठाएंगे जितनी हमारी समझ होगी। समझ कैसे बनेगी, ये दुनिया के इल्म के ज़रिए से बनती है। आप यूँ समझ लें कि एक दरिया है जो बह रहा है, उसमें से आप पानी ले सकते हैं, लेकिन पानी उतना लेंगे जितना आपका बर्तन होगा, और बर्तन किसी मटेरियल का बनता है। बिल्कुल इसी तरह जितना हमारा ज़र्फ़ ज़हनी होगा उतना हम कुरान को समझ सकेंगे। जितना हम दुनिया को जानते हैं उतना हम कुरान से समझ सकेंगे, और जितना थोड़ा समझ जानते हैं, अकल थोड़ी है, उतना थोड़ा जानेंगे। जितनी ज़्यादा अल्लाह इल्म से ज़्यादा हो गई है उतना हम कुरान से ज़्यादा फैज़ हासिल कर सकेंगे। ये दोनों इल्मों का आपस में ताल्लुक़ है। इस रुकू में ये दोनों बातें आई। नंबर एक ये कि इंसान को अल्लाह ने खिलाफत दी। नंबर दो ये कि अल्लाह ने इंसान को दो किस्म के इल्म दिए, एक हवास खमसा से हासिल होने वाला इल्म और एक वो कि जो लदुन्नी है, अल्लाह के पास से आता है। इस इल्म का खिलाफत से क्या ताल्लुक़ है कि दर हकीकत इस खिलाफत की बुनियाद इबादत नहीं है, इसकी बुनियाद इल्म है। ये जो है ना बात समझने की, अभी आ जाएंगी ये सारी चीज़ें। फरमाया वाइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइका, ये कुरान में पहली मरतबा आ रहा है, लेकिन नुज़ूली तरतीब को देखें 7वीं मरतबा आ रहा है। 6 मरतबा मक्की कुरान में आ चुका है, और ये आखिरी दफ़ा जो है ना सूरह बकरा में आया है, लेकिन इस मुसहफ़ की तरतीब में पहली मरतबा है। वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइका, याद करो जब तेरे रब ने एक फरिश्तों से कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं ज़मीन के ऊपर एक नाइब बनाने वाला हूँ। कालू अतजालु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा, ये ऐसी बात है ना, बाज़ लोग कहते हैं कि भाई खिलाफत कहाँ फ़र्ज़ की है अल्लाह ने। तो ये यानी पानी को अल्लाह ने, यानी पानी प्यास बुझाता है, ये अल्लाह ने कहाँ लिखा है?
کہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا، لیکن پانی پیاس بجھاتا ہے کہ نہیں بجھاتا ہے؟ تو بھائی اسی طرح اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے. اب یہ اس کو فرض علیحدہ سے لکھنا کوئی ضروری تو نہیں تھا. تو جب ایک چیز کا مقصد ہی اللہ نے یہ بیان کیا ہے. ہاں ایک رکاوٹ آ جاتی ہے کہ دوسری جگہوں پہ کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس اپنی بندگی کے لیے پیدا کیے. یہاں خلافت کا ذکر آ گیا. تو وہ نازک بحثوں کو چھوڑیے، میں موٹی بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ عبادت کس شے کا نام ہے؟ اللہ کے حکم کو ماننے کا نام ہے. انسان کے لیے اللہ نے خلافت تجویز کی ہے. اس کی خلافت کی ذمہ داری ادا کرنا ہی اس کی عبادت ہے. اگر وہ خلافت کا حق ادا کرے گا وہ عبادت کرے گا. باقی سورج کی عبادت کیا ہے؟ وہ اس رستے پہ چلتا رہے جو اللہ نے اس کا مقرر کیا ہے، اور روشنی بکھیرتا رہے جو اللہ نے اس کے اندر صلاحیت رہی ہے، اس کی عبادت ہے. تو ہر شے کی عبادت جس مقصد کے لیے وہ بنا ہے اس مقصد کو فلفل کرنا اس کی عبادت ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کے لیے بنایا ہے، یہ خلافت کی اپنی ذمہ داریاں ادا کرے، یہی اس کی عبادت ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا، فرشتوں نے کہا تو اس کو بنانے والا ہے مَن يُفْسِدُ فِيهَا، جو یہاں پہ فساد مچائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون ریزی کرے گا. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ انسان یہ کام کرے گا؟ تو اس کا ایک جواب یہ دیا گیا کہ انسانوں سے پہلے زمین کے اوپر جنات آباد تھے اور وہ یہ کرتے تھے. تو اس وجہ سے وہ جو ہے نا فرشتے سمجھ گئے کہ یہ جو نئی مخلوق آئے گی یہ بھی وہی کام کرے گی کہ جو پہلے والوں نے کیا. اور ایک رائے یہ دی گئی ہے کہ جب یہ بتایا گیا کہ خلیفہ ہوگا تو ظاہر ہے خلیفہ ہوگا تو اس کے پاس اختیار بھی ہوگا، تو جہاں اختیار ہوگا تو وہاں اس کے غلط استعمال کا امکان بھی ہوگا. تو اس وجہ سے انہوں نے قیاس کر کے بتایا کہ یہ خون ریزی کرے گا. لیکن یہ کہ اگر وہ والی بات بھی ہو کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی کوئی انسان نما چیز تھی تو ان کو دیکھ کے انہوں نے قیاس کیا ہو تو یہ بھی بات ہو سکتی ہے، واللہ عالم. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اب انہوں نے انسان کے خلیفہ ہونے پہ تو اعتراض کر دیا کہ یہ خون ریزی کرے گا، لیکن ساتھ اپنا تذکرہ کر دیا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اللہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی پاکی بولتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر خلیفہ بنانا ہی ہے تو دیکھیے نا ہم کتنی آپ کی تمام باتیں مانتے ہیں، تو گویا ہمارا حق بنتا ہے. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تمہارا علم محدود ہے، میں جانتا ہوں کس کے اندر کیا پوٹینشل ہے، یہ مجھے پتہ ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پڑھا دیے. اچھا اب یہ جس ترتیب سے آ رہا ہے نا، اس میں لگتا یہ ہے کہ بس ابھی فرشتوں نے کے سامنے یہ بات رکھی، فوراً فرشتوں نے اعتراض کیا، ایک دم اللہ نے مڑ کر یہ جواب دیا، اور ساتھ ہی آدم علیہ السلام کو پھونک مار کر جو ہے نا وہ سارا علم دے دیا. جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ انسان کا علم جو ہے نا درجہ بدرجہ آگے بڑھتا ہے، ایک دم اسے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی. تجرباتی علم ہے یہ تجربے سے آتا ہے. تو بیچ میں کیا معلوم کتنا وقفہ گزرا ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ سارا ایک دم ہو گیا ہو، اس میں ہزاروں سال بیت سکتے ہیں. اور اس کے بعد آدم ایک سطح پہ پہنچے تو پھر اگلی بات ہوئی کہ جو وہ فرشتوں کے سامنے رکھی گئی. اور یہ جو چیزوں کا علم ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اشیاء کا علم، یعنی یہ ناموں کا ذکر ہے، اسماء کل، ہر شے کا نام سکھا دیے. تو نام تو اللہ نے نہیں رکھے، نام تو انسان رکھتا ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان تجربہ کرتا ہے، اس چیز کی خواص اسے محسوس جو ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر ایک علامتی نام اسے دے دیتا ہے. یہ آگ ہے، یہ پانی ہے، یہ سارے انسانوں نے نام رکھے ہیں. اور یہ اس نام رکھنے کے پیچھے اس کی جو خصوصیات اس کے ذہن میں آتی ہیں تجربے سے، اس کی بنیاد پر اس کو ایک علامت اس کی مقرر کر دیتا ہے جو اس کا نام ہوتا ہے. تو گویا نام سکھا دیے، مطلب یہ کہ اس کے خواص سکھا دیے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا کام کرتا ہے، یہ پیاس بجھاتا ہے، یہ جو ہے نا آگ لگاتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ ساری چیز اسے معلوم ہو گئی. یہ پتھر ہے، یہ اس کے تعمیرات کے کام آئے گا، یہ لکڑی ہے، یہ فلانے کام آئے گی، یہ اس نے تجربے سے سارا سیکھ لیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اب اللہ نے فرشتوں سے کہا ذرا تم بھی کر کے دکھاؤ نا، یہ جو وہ پیش کیے فرشتوں کے سامنے، یہ کیا ہے بتاؤ. اب فرشتوں کا مسئلہ سمجھ لیجئے، نیک بہت ہیں، کوئی نافرمانی اللہ کی نہیں کرتے، مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں. لیکن فرشتے جو فرشتہ جس کام کے لیے ہے وہ اپنے کام کو جانتا ہے، اس کے سوا نہیں جانتا. ایک فرشتہ ہے، وہ ہوا کا فرشتہ ہے، وہ ہوا کا کام جانے گا، باقی وہ اسے کچھ نہیں معلوم. تو ہر فرشتہ جس ڈیوٹی کے لیے بنا ہے اس کا تو اسے سارا پتہ ہے، باقی اسے کوئی نہیں پتہ.
تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ایسی ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرتی، بڑی کثیر تعداد میں ہیں، بہت طاقت والے ہیں، اور یہ کہ لیکن یہ کہ ان کا علم بہرحال وہ کم ہے، وہ اپنے اپنے شعبے کا ہیں، وہ اس باقی شعبجات کے بارے میں نہیں جانتے۔ جب ان کے سامنے پیش کیا گیا فقال انبئونی، تو اللہ نے کہا مجھے بتاؤ بے اسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں، یعنی ان کے خواص کے بارے میں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی سچے ہونے کا اب یہاں پہ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اس سے تم بہتر ہو جیسے کہ تمہارا خیال ہے، تو اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر یہ کر کے دکھاؤ۔ قالوا سبحانک، انہوں نے فوراً کہا اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا، وہ اپنے اپنے شعبے کا علم تو ہمیں ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، اپنی کس مخلوق کو تو نے کیا خاص دیے ہیں یہ تیری ہی حکمت ہے، یہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ قال یا آدم، اب اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان کو ان چیزوں کا جو اسماء ہیں وہ بتائیں، ان کے خواص بتائیں۔ فلما انباہم باسمائہم، تو جب حضرت آدم نے ان کو فر ان چیزوں کے بارے میں بتا دیا، قال، اب اللہ تعالیٰ نے کہا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے تمام پوشیدہ باتیں، یعنی جو تم سے بھی پوشیدہ ہیں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم نے ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے تھے۔ یعنی ظاہر کیا کیا تھا کہ یہ فساد مچائے گا، تو دل میں کیا تھا کہ وہ خلافت اگر ہمیں ملے تو ٹھیک ہے، تو وہ چیز تم نے ظاہر نہیں کی تھی، زبان پہ نہیں لائی تھی، تو وہ مخفی تھی، تو میں تو وہ بھی جانتا ہوں۔ تو اب یہاں پہ فیصلہ ہو گیا کہ اصل میں دیکھیے اب خلافت کی بنیاد کیا شے بنی؟ عبادت میں، پوجا میں، بندگی میں فرشتوں سے انسان افضل ہے؟ نہیں، فرشتے آگے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ خلافت، اللہ نے کہا نہیں اس کو دوں گا۔ تو کیوں؟ بنیاد کیا؟ علم۔ اور کون سا علم؟ یہ دین کا علم تو کی بات تو نہیں ہے، اشیاء کا علم، علم آدم الاسماء کلہا، وہ والا علم۔ تو دنیا میں اللہ کی نیابت کرنی ہے تو دنیا، امور دنیا کا علم، معاملات کا علم، اشیاء دنیا کی چیزوں کا علم، تو جن کے پاس وہ ہے وہ ان کے پاس اختیار ہوگا، وہی دنیا کا زمام کار پھر انہی کے ہاتھ میں ہوگی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے فرما بردار ہوں، بنے، اگر باقی معاملات میں بھی تو یہ وہ جو جائز اور جسے کہیں گے کہ خلافت کا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن نافرمان ہو جائیں تو جیسے فرعون تھا، جیسے نمرود تھا، اختیار تو انہی کے پاس تھا، بادشاہ تو وہی تھے، زمین کے امور وہی نپٹا رہے تھے، لیکن باغی ہو گئے تھے، بجائے خلیفہ بننے کے نافرمان ہو گئے تھے، تو یہ وہ اپنے امتحان میں ناکامی ہو گئی۔ قال یا آدم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو۔ اب یہ فرشتوں سے کیوں کہا کہ سجدہ کرو آدم کو؟ یہ کوئی محض تعظیمی سجدہ نہیں ہے، یہ اس لیے کہ یہ خلیفہ ہے، اور سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خلاف بغاوت نہیں کرو گے، یہ جو کرنا چاہے گا اسے کرنے دو گے۔ اب آپ اس ایک بات سے سمجھ لیں، آسمان پر جنات جاتے ہیں نا، قرآن کہتا ہے جب جاتے ہیں تو ان کو مارتے ہیں فرشتے، من کل جانب، ہر طرف سے ان پر مار پڑتی ہے۔ لیکن ہماری جب شٹل جاتی ہے ناسا والوں کی تو اسے تو فرشتے کچھ نہیں کہتے، جدھر مرضی جائے۔ یہ ہے اصل میں کہ یہ جو کرے اسے کرنے دینا ہے، جو بھی میں نے اسے محدود وقت دیا ہے دنیا میں، اس میں یہ جو بھی دائیں جائے بائیں جائے جہاں جائے اس کو چھٹی ہے۔ یہ خلیفہ صاحب ہیں، اس لیے آپ نے اس کے آگے سجدہ کرنا ہے۔ یہ جو دنیا میں سارا انتظام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے، یوں سمجھے نا جیسے ہمارے ملک چل رہا ہوتا ہے تو چھوٹے اہلکار ہوتے ہیں، کہیں پٹواری ہوتا ہے، کہیں تحصیلدار ہوتا ہے، کہیں سپاہی ہوتا ہے، فوجی ہوتے ہیں، یہ سارے مل کے تو ملک چلا رہے ہوتے ہیں۔ اوپر کوئی وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہوتا ہے یا کوئی اور کوئی جو کوئی بھی جب چڑھ کے بیٹھ جائے تو نیچے تو یہی چلا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ جو نظام ہے، اس نظام کے اندر فرشتوں کی حیثیت یہ ہے کہ یہ سارا جو ملکوت السماوات والارض ہے اس کو وہی چلا رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ اگر خلیفہ صاحب کے آگے جو ہے نا مارشل لا لگاتے رہے ہیں ہر 2 سال کے بعد تو اس کی خلافت کا کیا بنے گا؟ نہیں چلے گی۔ تو ان کو منع کر دیا، سجدہ کرو، مطلب یہ کہ اس کے آگے بغاوت نہیں کرنی ہے، اسے کرنے دینا ہے جو کریں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب آپ دیکھیں صرف اس ایک آیت کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو
تو یہاں ابلیس فرشتوں میں شامل ہو گیا ہے۔ اللہ نے حکم کسے دیا تھا سجدہ کرنے کو؟ فرشتوں کو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو اب لگ کیا رہا ہے کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا، لیکن دوسرے مقامات سے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا۔ سورہ کاف اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے، وہاں بتایا جا چکا ہے کہ وہ جن ہے۔ الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جن تھا تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو جن کے سامنے یہ بات کی جا رہی ہے وہ پہلے سے جانتے ہیں کہ وہ جن ہے، لہذا انہیں پتہ تھا کہ وہ حقیقت میں فرشتہ نہیں تھا، وہ جنات میں سے تھا، لیکن یہ کہ عبادت کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں کی صف میں شامل کر دیا گیا تھا، لہذا جب حکم دیا گیا تو اس حکم میں وہ بھی شامل تھا۔ اور یہاں پہ خاص طور پر اس کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کے دل میں بھی اس مقام کی خواہش تھی، اندر ہی اندر تھی، اور اس کا مرتبہ اتنا بڑا تھا۔ ویسے وہ کوئی ہماری حدیث کی کتابوں میں تو نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھے سنایا تھا کہ کوئی جنات کے پاس بھی کہتے ہیں وہ حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں، تو ان میں سے کسی کتاب کا کوئی قصہ انہوں نے سنایا تھا۔ میں صرف آپ کو ایک ربط جوڑنے کے لیے بات سنا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ تھا کہ ایک دفعہ یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کسی کو جو ہے نا وہ خلیفہ بناؤں گا، تو کوئی جیسے یہ اسکرین لگی ہوئی ہے اس طرح کی کوئی جگہ تھی، تو وہاں پہ جو ہے نا لکھا ہوا آیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ لکھا ہوا آیا۔ تو جو یہ لکھا ہوا آیا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ہٹ گیا اور اس کی جگہ پہ آ گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب یہ آ گیا، پتہ نہیں کسی نے کہانی بنائی ہے یا کیا، لیکن ہے دلچسپ بات۔ جب یہ آ گیا تو اس کے بعد جو ہے نا سب فرشتوں کو، جو سمجھدار فرشتے تھے بڑے، انہیں پتہ لگ گیا کہ کوئی راندہ درگاہ ہونے والا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی کوئی راندہ درگاہ ہونے والا ہے۔ تو اصل میں ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ وہ جب محمد الرسول اللہ لکھا ہوا آیا تو اس کے دل میں یہ تھا کہ میں بنوں گا، یہ جگہ میری ہے، تو اب وہاں پہ دوسرا نام آ گیا تو اس کے اندر وہ جلن اور حسد پیدا ہو گیا۔ تو اللہ کو معلوم تھا تو ایک دم وہاں پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا ہوا گیا۔ اب فرشتے یہ سمجھ گئے کہ کسی کی آئی شامت، وہ جو جمعرات والے دن والی، تو شامت آنے والی ہے۔ اب اس نے یہ کام کیا کہ وہ سارے فرشتے جاتے تھے اس کے پاس کہ دعا کرو ہم بچ جائیں، یعنی یہ اتنا بڑا بزرگ آدمی تھا، فرشتے جا کے اس سے دعا کرانے کے لیے اس کے پاس جاتے تھے۔ اور آخر میں جب یہ والا مرحلہ آیا تو سب نے سجدہ کیا، اس نے نہیں کیا، کیونکہ وہ اپنے بڑا اونچا ہو گیا تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ مقام مجھے ملنا چاہیے۔ تو آدم علیہ السلام اس کے سامنے بہت حقیر تھے، مٹی سے اس کے سامنے بنے تھے اور وہ آگ سے بنا ہوا تھا، تو اس نے ان کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ الا ابلیس ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، گھمنڈ کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، ہو گیا کافروں میں سے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا تھا ہی کافر، یعنی وہ پہلے اس کا کفر پوشیدہ تھا، چھپا ہوا تھا، سامنے نہیں تھا، اس آزمائش کے نتیجے میں وہ اس کا اندر کا گند باہر آ گیا۔ یہ والا وہ معنی ہے جس کو ذہن میں رکھیں تو کہتے ہیں نا کہ کسی کو اللہ نے اقتدار دیا تو وہ بدل جاتا ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں بدلتا نہیں، وہ پہلے اندر سے اصل میں تھا، یہ پہلے اداکار تھا، اب جب اختیار آ گیا تو اس کا اندر باہر آ گیا، اصلیت ظاہر ہو گئی۔ تو یہ بھی اس کے ساتھ بھی وہ اصلیت ظاہر ہونے والی بات ہو گئی۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ اب یہ جنت جو ہے یہ وہ والی جنت نہیں ہے جس میں مرنے کے بعد جائیں گے، یہ بات کلیئر ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جن کو کلیئر نہیں ہوتی وہ پریشان ہی رہتے ہیں کہ نکالا مجھ کو جنت سے فریب زندگی دے کر، پھر دیا شو کے جنت کیوں، یہ حیرانی نہیں جاتی، ان کی حیرانی نہیں جاتی۔ تو وہ اور جنت تھی، یہ اور جنت ہے، یہ آزمائشی جنت ہے، اور یہ جو جنت الفردوس ہے جہاں مرنے کے بعد جانا ہے، یہ اس جنت کا ذکر نہیں ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ رہو جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ یہاں سے رچتا پچتا جہاں سے چاہو، ہر طرف کی آزادی ہے، جتنا مرضی کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ وہ درخت تھا، کیا تھا، کوئی کام تھا، بس روک دیا، یہ کام نہیں کرنا، باقی یہ کہ کھاؤ پیو جتنا مرضی، تمہیں اجازت ہے۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس کے قریب گئے، اس کا پھل چکھ لیا تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے دونوں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا۔ یہ نہیں ہے ایک وہ جو ہے نا عام طور پہ مشہور ہے کہ اماں ہوا کو اس نے کان میں پھونک ماری تو انہوں نے پھر آدم، یہ ہمارے ساتھ یہ والا چکر ہوتا ہے، آدم علیہ السلام کے ساتھ یوں نہیں ہوا، تو وہ اس نے دونوں کو، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ،
دونوں کو اس نے گمراہ کیا انہا اس حکم سے، فاخرجہما مما کا، یا اس درخت سے، فاخرجہما مما کانا فی، تو اس نے ان کو نکلوا باہر کیا اس مقام سے جس پر کہ وہ تھے، مطلب وہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب یہ دیکھیے یہ انسان ہے، غلطی کی، شیطان نے بھی غلطی کی تھی، اس نے بھی اللہ کا حکم نہیں مانا، سجدہ نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام نے بھی اللہ کا حکم توڑ دیا، جس درخت سے روکا تھا وہ کھا لیا۔ لیکن آدم کیوں اس کے بعد بھی اللہ کے جو ہے نا وہ چہیتے رہے؟ انہوں نے شرمندگی کی، توبہ کی، اور اس کے بعد اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ شیطان کیوں مردود ہوا؟ وہ ابھی تک ککڑا ہوا ہے، وہ اس سے ابھی بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو ہم نے کہا اب اترو یہاں سے ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہوئے، یعنی ایک تو یہ معلوم ہو گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، آیا ہوگا آدم علیہ السلام کے پاس، وہ ہم آگے پڑھیں گے، سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، سورہ اعراف میں بھی ہے، ہمدرد بن کے آیا تھا۔ اور ویسے آدمی مار ہمدردوں ہی سے کھاتا ہے، خیر خواہوں کے سے کھاتا ہے۔ جو موٹی موٹی مونچھیں رکھ کے وہ سینگ بنا کے آئے جیسے شیطان کے بنے ہوئے ہوتے، اس سے کون دھوکہ کھائے گا؟ وہ تو نظر آ رہا ہے شیطان ہے۔ تو وہ کوئی بڑا اللہ والا بن کے آیا، بڑا نیک بن کے آیا، خدا ترس بن کے آیا، خیر خواہ بن کے آیا، اور اس کے بعد آ کے کہا کہ فرشتے بن جاؤ گے، یہ درخت اللہ نے روکا ہے تمہیں کہ محنت کر کے فرشتے بنو، یہ درخت کھا لو گے تو ایک دم کن فیکون کی شان کے ساتھ فرشتے بن جاؤ گے، ابد الآباد کی زندگی مل جائے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ دائمی بادشاہی مل جائے گی۔ تو یہ ہمدرد بن کے، وَإِنَّا لَكُمْ لَنَاصِحُونَ، اور میں تم دونوں کا بہت جو ہے نا خیر خواہ ہوں، ہمدرد ہوں، میرا مشورہ مانو۔ تو وہ اس طرح کر کے اس نے چکر دے کے ان کو فراڈ کے ساتھ وہ کھلا دیا۔ تو اب لگ گیا نا پتہ کہ یہ ہمدرد نہیں ہے، یہ تمہارا دشمن ہے، تو اس سے بچ کے رہو، ایک یہ معلوم ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ دنیا اللہ نے امتحان کے لیے بنائی ہے، یہاں سارے رشتے بھی ایک جو ہے نا پوٹینشلی تھریٹ ہیں۔ جیسے آتے ہیں نا سورہ تغابن میں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، تمہاری بیویوں میں سے بعض، اولادوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، ان سے چوکنے رہو، کیونکہ یہ کہیں تمہیں تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کا باعث نہ بن جائیں، ان کی محبت میں بہ کر تم اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھو۔ تو دشمنی یہ والی ہے۔ تو اس اعتبار سے ظاہر آپس میں بھی کھٹپٹ لگی ہی رہتی ہے، اور یہ کہ انسان آپس میں بھی دشمنیاں کرتے ہیں۔ جنگ عظیم اول ہوئی، جنگ عظیم دوم ہوئی، اب تیسری تیار ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کے دشمن بن کے اترو یہاں سے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور زمین پر اب تمہارا استقرار ہے، ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور وہیں پہ تمہارے برتنے کا، زندگی گزارنے کا سارا سامان اسی زمین کے اوپر ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، اس میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ جنت تھی ہی زمین پر، آدم اسی زمین پر بنے ہیں، مٹی کے ہیں، اس پہ تو سب کا اتفاق ہے مٹی پر ہیں۔ لیکن یہ کہ اب آگے سے اپنی اپنی سوچ ہے، کیونکہ ہم نے مٹی سے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، گارا بنا کے کہیں کوئی لیپا پوتی کر کے کوئی شے بنائی ہے، چولہا بنایا ہے، برتن بنائے ہیں، تو ہم نے سمجھا اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح آدم علیہ السلام کو جو ہے نا وہ گارے سے بنا دیا۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ مٹی والی بات پہ تو سب اتفاق ہے، لیکن ایک یہ کہ اس طرح ڈھانچہ بنایا اور اس کے بعد پھونکا، اور وہ آدم جو ہے نا چلتے پھرتے انسان ہو گئے۔ تو یہ کہیں جنت میں، اس جو اوپر جنت تھی آسمان پر، اس میں یہ بات ہوئی ہے، آزمائشی جنت میں۔ اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ زمین کے اوپر ہی اسی جگہ پہ جیسے مخلوقات بنی ہیں باقی، تو اسی طریقے سے جو ہے یہ آدم بھی بنے، پھر اللہ نے ان میں لا کے اپنی روح ڈالی۔ روح ایک علیحدہ شے ہے، روح جان نہیں ہے، جاندار ساری مخلوق ہے، لیکن روح صرف آدم میں ڈالی گئی ہے۔ یہ وہ ہے کہ جو سب سے پہلے بنائی گئی تھی، فرشتوں سے بھی پہلے ارواح بنا دی گئی تھی انسانوں کی۔ تو اب یہاں پہ رہو، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو آدم نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ اس پر متوجہ ہوا۔ یعنی باتیں سیکھنے کیا مطلب کہ آدم علیہ السلام کو اپنے اس جو بھی غلطی ہوئی اس پر ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اس پر انہیں بہت پچھتاوا ہوا، تو ان کے جو دل کے جذبات تھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر الفاظ عطا کر دیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو اللہ نے عطا کیے جذبات آدم علیہ السلام کے۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، تو ہم نے کہا اب اترو یہاں سے سب کے سب۔ اب وہ جو کہتے ہیں نا زمینی کا مسئلہ تھا، تو وہ یہ کہتے ہیں یہاں اترنے کا مطلب جیسے ہم کہتے ہیں قافلہ اترا،
یعنی وہ کہیں جا کے قیام کرنا ہو جس جگہ پر تو کہتے ہیں یہاں پہ، یعنی کسی جگہ پہ جا کے قیام کرنے کے معنی میں ہے۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ اترو اب یہاں سے سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جب تمہارے پاس آئے میری طرف سے ہدایت، فمن، اب یہ دیکھیے ہدایت کبھی موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے، کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، تو ایک تو میں نے وہ علم تمہیں دے دیا کہ جس کا پورا میکینزم تمہارے اندر ہے، یہ آنکھ ہے، کان ہے، پیچھے عقل ہے، اور یہ ساری معلومات جو ہے نا وہ ڈیٹا فیڈ کر رہی ہوتی ہیں عقل کو، وہ پروسیس کر کے نتائج نکال رہی ہوتی ہے، اور یہ کرتے کرتے یہ آج ہمارا علم جو کہاں پہنچ چکا ہے، سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، کہ یعنی ایک شعبے کا ماہر دوسرے شعبے کے بارے میں بالکل کچھ اس کے پاس معلومات نہیں ہوتی، وہ اس کے بارے میں ناواقف محض ہوتا ہے۔ اس حد تک جو ہے نا وہ چیزیں آگے جا چکی ہوئی ہیں، انسانی علم اتنا آگے بڑھ گیا ہے، بلکہ یہ کہ شعبہ بھی اب کیا، شعبوں کے بھی کئی شعبے بن گئے ہیں۔ اب ایک وہ پتوں پر پی ایچ ڈی کرنے والے علیحدہ ہیں، تو جڑوں پہ پی ایچ ڈی کرنے والے علیحدہ ہیں، تو اب آخر کوئی انفارمیشن کی کوئی حدود، کوئی سیلاب ہے جو آیا ہوا ہے، اور انسان کی پہنچ اب کہاں تک ہو گئی ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ جس زمانے میں سلیمان علیہ السلام نے وہ اپنا ہوائی جہاز بنایا ہوگا جس پر وہ مسافت کرتے تھے، اب ہمارے جو جٹ ہیں وہ اس سے زیادہ تیز رفتار ہیں، اس سے زیادہ کم وقت میں اس سے زیادہ سفر کر لیتے ہیں۔ ان کے غوطہ خور جنات تھے جو اندر سے جا کے تو نکال کے لاتے تھے، اب انسان سب مرین اندر جاتی ہے، خود انسان ڈائیو کر کے وہ جاتے ہیں پانی کی تہہ میں۔ تو ٹیکنالوجی نے انسان کو وہ معجزات عطا کر دیے ہیں جو پہلے یعنی انسانی عقل جن سے متغیر ہو جاتی تھی۔ تو یہ سارا کچھ اس علم کی بدولت ہوا جو اللہ نے دیا، لیکن یہ علم اصل میں مفید تب ہوگا پوری طرح جب اس کے ساتھ وہ ہدایت والا علم جوڑ لیا جائے، نہیں تو یہ سارا پھر شیطان کے رستے پر لے کے چلے گا۔ تو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا یعنی انکار کرنا، نہ ماننا یا پس و پیش کرنا، وہ کذب، جھٹلانا یعنی اسے رد کرنا، جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرنا، ان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنا، بے آیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔